بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کے راب کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو عامر محبوب اور اعجاز عباسی۔ ناظرین، عوامی ایکشن کمیٹی کی طویل جدوجہد کے بعد آج حکومت آزاد کشمیر نے جو بجلی کے نئے بل جاری کیے ہیں وہ نئے ٹیرف کے تحت ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ نئے جو بجلی بل ہیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگا، اور ظاہر ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جس پر عوامی ایکشن کمیٹی و آزاد کشمیر کے عوام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج ان کی طویل جدوجہد کامیاب ہوئی ہے اور حکومت کو بالآخر یعنی نئے بل کے تحت نئے بل جاری کرنا پڑے۔ دوسری طرف جو پاکستان میں بجلی کے جو نئے بل جاری ہوئے ہیں اس کے اوپر جو شدید رد عمل ہے پورے پاکستان میں۔ آج لاہور میں جو لاہور چیمبر آف کامرس اور جو پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں شدید تفصیلات کا احتجاج کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ٹیکس لگا دیے گئے بجلی کے بلات پر یہ ظالمانہ ٹیکس ہیں، اس پہ پاکستان کا نظام بالکل مفلوج ہو جائے گا۔ تو ذرا پاکستان میں ایک نئے بحران کا جو خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو نئے جو بجلی کے بلات پاکستان میں جو ان کے نئے ٹیرف کے تحت۔ دوسری طرف ہیں آج ہم بات کریں گے جو بنگلہ دیش اس وقت جو مظاہروں کو زد میں ہے، اس وقت پورے بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، فوج تعینات ہے اور جو فوج کو حکم دیا گیا کہ مظاہرین کو گولی مارنے کو حکم دیا گیا ہے، اور ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اب تک 100 سے زائد جو مظاہرین ہیں یہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ زخمی ہیں، اور اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ بنگلہ دیش جو اس پورے خطے میں تیزی سے جو ترقی کرتا ملک تھا اور اس میں بالآخر یہ جو احتجاج کا لوا کیوں پکا، اور جو سب سے اہم بات ہے کہ اس ٹائم جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں بنوں میں آج بھی عوامی احتجاج عوامی ریلی نکلے گی اور کل بھی شدید جو احتجاج ہوا، تو پورے پاکستان میں بھی ایک جو سیاسی عدم استحکام یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ میں جو مسلم لیگ نون یا جو حکومت نے نظر ثانی اپیل دائر کی تھی، جو سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی تھی کہ جو مخصوص نشستوں کا جو فل کورٹ نے فیصلہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے اور جو اس کو جو فوری جو اس کی سماعت ہے وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ اب یہ نظر ثانی درخواست پر جو سماعت ہے یہ جو عدالت عدلیہ میں چھٹیوں کے بعد اس کیس کی سماعت ہوگی۔ ان تمام ایشوز پہ بات کرتے ہیں، لیکن آغاز کرتے ہیں جو آزاد کشمیر میں بجلی کے نئے بل ہیں۔ جناب عباس صاحب، ایک تو جو عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر کے عوام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں کو 1 سال سے طویل جو جدوجہد ہے بالآخر وہ کامیاب ہوئی اور حکومت نے جو بل جاری کی ہے محکمہ برقیات آزاد کشمیر ہے وہ نئے ٹیرف کا۔ ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ جو بل ہے اس میں کیا ہے کہ کیا کوئی ٹیکس تو نہیں لاگو، جو ایکشن کمیٹی کے مطالبے اور ان کے شرائط کے مطابق ہی نیا بل ہے؟ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کفیل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابہام جو تھا وہ دور ہو گیا ہے اور بہت اچھا ہے۔ اس کو میں بلا کسی جھجک کے میں کریڈٹ دوں گا حکومت آزاد کشمیر کو کہ اس نے ایک جو ایجانی کیفیت تھی اس کو دور کرنے کے لیے چلو دباؤ میں آ کر ہی کیا ہے، لیکن کر دیا ہے اس نے سارا۔ میں نے وہ جو 2-3 بل دیکھے ہیں بالکل کفیل صاحب اس میں کوئی ٹیکس شامل نہیں ہے، حتیٰ کہ جو پی ڈی وی کا ٹیکس ہم سارے لوگ دے رہے تھے جس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، سارے پوری پاکستانی قوم دے رہی ہے، وہ ٹیکس بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ کوئی تعلیمی سیس شامل نہیں ہے، کوئی تجویز القرآن ٹیسٹ والا جو کوئی تھوڑا بہت پہلے لیتے تھے، یا کوئی سیل ٹیکس یا فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس یا پر اس کے اوپر جنرل سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس یا فکس ٹیکس یا پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس، سارا بالکل ان ٹیکسوں کے بغیر ہے اور سیدھا ٹیرف انہوں نے لکھا ہوا ہے 100 یونٹ کا 200 یونٹ کا 200 یونٹ کا بل میں نے بھی دیکھا ہے 500 سم تھنگ روپے بنتا ہے سارا، وہ بالکل اتنے بھی دیا۔ البتہ ایک ڈنڈی ضرور اس میں ماری گئی ہے، وہ ایک ٹیکنیکل بات ہے ساری، وہ تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے سارا۔ وہ ڈنڈی یہ ہے کہ پہلے ہمارے بل جب آتے تھے تو 1 سے 100 یونٹ تک ایک ٹیرف کے تحت وہ 100 یونٹوں کا بل الگ آتا تھا، 7 روپے 5 روپے جو بھی یونٹ تھا۔ جب 101 یونٹ بڑھتی ہے تو پھر 1 یونٹ سے لے کر 200 یونٹ تک بل پورا نہیں آتا، پھر اگلا ٹیرف جو ہے اس پہ 206 روپے جو نیا ٹیرف لگتا تھا۔ یہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جس کا 200 یونٹ ہے تو اس کو 5 روپے کا ٹیرف لگا دیا ہے، حالانکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ پہلے 100 والے کو 3 روپے کا ٹیرف لگتا اور اگلی جو 100 یونٹ ہے اس پر 5 روپے کا ٹیرف لگتا۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، یہ کوئی اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے بل بغیر ٹیکسوں کے دیے ہیں۔ اور آزاد کشمیر میں ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ واضح کر دیا ہے کہ وہ 12 قسطوں میں بل لوگ جمع کروائیں گے، پچھلی جو بقایا جات ہیں اس بل کے اندر بقایا جات کچھ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کیلکولیشن کے بارے میں ابھی تک واضح نہیں ہے
کہ وہ کس حساب سے انہوں نے ڈالے ہیں, نئے ٹیرف کے تحت ڈالے ہیں یا پرانے ٹیرف لگایا ہے یا اس میں ٹیکسز شامل ہے یا نہیں ہے. لیکن نئے جو بل انہوں نے جاری کیا, میں نے باغ کا بل دیکھے ہیں, میں نے راولا کوٹ کے کچھ بل 1-2 دیکھے ہیں, سارے اس میں بالکل یہی چیز ہے کہ صاف و شفاف جتنی یونٹیں کسی نے صرف کی ہیں نئے ٹیرف کے مطابق انہیں یونٹوں کو کیلکولیٹ کر کے انہوں نے بل عمر صاحب جو آزاد کشمیر نے بل لائے تو ظاہر ہے یہ جو عوام تھا دور ہو گیا, اور جو حکومت نے جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بالآخر جو پورا ہوا, اور یہ جو خدشہ تھا یا جو تفصیلات تھے کہ شاید حکومت اس میں تخریری عربی استعمال کر رہی ہے جس وجہ سے شاید کوئی حادثات پہ اور ایکشن کمیٹی نے اس پر یعنی اس کا اعلان بھی کر رکھا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ذرا فیصلہ ہو گیا ہے تو کیا اس پر وہی ہے, اور جو باقی معاہدے تھے جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس پہ بھی اوپر کو پیش رفت؟ دیکھیے رائے صاحب, آج ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کا دن جو ہے وہ بڑا اچھا دن ہے. میں رات گئے جب یہ اطلاع ملی کہ نئے بل جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں تو بڑی خوشی بھی ہوئی اور یقین بھی بڑا کہ جب لوگ جد و جہد کرتے ہیں, جب عوام جد و جہد کرتی ہے اور سچے دل کے ساتھ جد و جہد کرتی ہے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ کوئی وزیر اعظم مخالف ہے, پوری کابینہ مخالف ہے, تمام سیاسی جماعتیں مخالف ہیں اور دیدہ اور نادیدہ ساری قوتیں مخالف ہیں اور مقصد لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عوام آ جاتے ہیں باہر تو اس کے سامنے ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اور جس انداز سے آج یہ دوسرا مطالبہ بھی پورا ہو گیا, پہلے آٹے کا تو پہلے ہی مطالبہ پورا ہو گیا تھا, یاد ہے آپ کو 23 ارب روپے حکومت نے ودن نو ٹائم دے دیے تھے. اس کے بعد جب آزاد کشمیر کے عوام نے آج جب ایک 3 روپے 5 روپے کے حساب سے اپنے وہ بل لے لیے ہیں اور پہلا بل جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا پیر والے دن سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگ میل ہے, یہ انقلاب ہے اور یہ عوام کی طرف سے, اس میں حکومت کا کوئی انوار الحق صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے, ان کی کابینہ کا دیکھیں نا ان کا انہیں تو کریڈٹ دیتے ہیں نا جو مظفر آباد میں انہوں نے خون کی ندیاں بہائیں اور جو مظفر آباد کی خون سے سڑکیں آلود کر دی, شہداء جو ہیں وہ, میرا خیال ہے انوار الحق صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. مظفر آباد میں ایک جو ہے نا وہ بنانا چاہیے یادگار, اور اس یادگار میں رائے صاحب یہ ہونا چاہیے کہ اس یادگار کے اوپر 3 شہداء کا فوٹو لگنا چاہیے, پھر زخمیوں کے نیچے فوٹو لگنا چاہیے, اور ایک سائیڈ پہ جو ہے انوار الحق صاحب کا, کرنا وقار صاحب کا, اور ایک آدھ کسی اور جو اہم شخصیت جو اس قتل میں ملوث تھی, عوام کے بے گناہوں کے قتل میں, ان کی تصاویر قاتلوں کی اس کی ایک سائیڈ ہونی چاہیے, ایک جو یادگار کی ایک سائیڈ ہونی چاہیے, قاتل اس کے اوپر لکھنا ہونا چاہیے, اور دوسری طرف شہداء کی ہونی چاہیے. اس طرح میرپور میں جو شہید سب انسپیکٹر ہیں ان کی بھی ایک طرف فوٹو ہونی چاہیے, ایک طرف اسٹیٹ کے ان لوگوں کی ذمہ دار جو ان کے قتل میں کے ذمہ دار ہیں. ملوث ہونا الگ بات ہے, ذمہ دار ہونا الگ ہے. تو یہ ریاست جو ہے ان قتلوں کی ذمہ دار ہے, جس کی نہ آج FIR درج ہوئی, نہ جس کے اوپر جو ہے کوئی جوڈیشل کمیشن بنا, نہ ان کے لائقین کو مطمئن کیا جا سکا, اور جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا. اس سے بہت بہتر آج یہ دیکھیں نا, انہوں نے ریاست چلانی ہے نا, فاروق حیدر صاحب کی بات سے آپ اختلاف کریں یا نہ کریں, ایک تو یہ بات ہے کہ آج بھی اجاز بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی جہاں پہ ان کے للے تللوں سے ریاست کو نہیں نقصان ہوا نا, انشاءاللہ یہ عوام کو آٹا اور بجلی کا ریلیف دینے سے بھی نقصان نہیں ہوگا. لیکن دوسری یہ بات ہے کہ اس سے بہت بہتر ڈیل کی جا سکتی تھی, چھوٹے موٹے ٹیکسز بھی لیے جا سکتے ہیں. ریاست ٹیکسوں سے چلتی ہیں نا, ریاستیں جو ہیں وہ حکومت کو فائدہ پہنچانے سے چلتی ہیں نا. یہ جو ہے مقصد اس کے, اگر آپ چھوٹے موٹے ٹیکسز لگا کے, آپ چھوٹے موٹی ایک اچھی ڈیل بنا کے, اگر کوئی سمجھدار حکمران ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا کہ تمہارا باپ آئے گا ڈال کوڈ بند کرنے کے لیے, تمہارے بزرگ آئیں گے کوالہ بند کرنے کے لیے. سوشل میڈیا پہ تو بند نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, سب کے شناختی کارڈ چیک کراؤں گا کہ یہ کون کدھر سے آیا ہے, یہ جو میں جو پیراملٹری فورسز ہیں یا آزاد کشمیر پولیس, یہ کل کی باتیں ہیں نا. آپ کہتے ہیں کریڈٹ دیں, کس بات کا کریڈٹ دیں؟ یہ تو کریڈٹ دیں کہ آج ذرا ان کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ کریڈٹ شوکت نواز میر کا ہے, یہ ان تاجروں کا ہے, یہ ان تاجروں کا ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہے. یہ جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے اس عوام کا ہے, یہ کریڈٹ جو ہے اس آزاد میڈیا کا ہے جس نے اس تحریک کو سپورٹ کیا. یہ کریڈٹ ہر اس شخص کا ہے سول سوسائٹی کا جس نے آزاد کشمیر کی تحریک کو جو ہے وہ سپورٹ کیا, اور آزاد کشمیر کی وجہ سے آج جو ہے دنیا بھر میں جو ہے وہ جدوجہد کرنے والے لوگوں کو زبان ملی. جس طرح جناب والا لوگ آزاد کشمیر کی مثالیں دیتے ہیں کہ اگر آپ کشمیریوں کی طرح کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو حق ملے گا. اسی طرح کے PK والے بھی یہ سوچنے لگ پڑے ہیں, پنجاب والے بھی سوچنے لگ پڑے ہیں, اس والے بھی سوچنے لگ پڑے ہیں. تو کریڈٹ جو ہے انوار الحق صاحب کو اس بات کا دینا چاہیے کہ وہ بری طرح, میں سمجھتا ہوں تاریخ انہیں ضرور کریڈٹ دے گی, اور مظفر آباد میں اور میرپور میں ایک یادگار ایسے ضرور بنے گی جس کے اوپر انوار الحق اور کرنا وقار کی اور ایک آدھ صاحب کی قاتلوں میں فوٹو لگی ہوگی, اور دوسری طرف جو ہے شہداء میں فوٹو لگی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ راولہ کوٹ میں جو باقی آپ نے رائے صاحب کا, دوسرے اس کے حوالے سے کل کور کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ راولہ کوٹ میں طلب کر لیا گیا ہے.
یعنی جو دیگر خوشائند مطالبات ہے. ہے جو لیکن میں یہ ابھی جس کو دیگر تسلیم مطالبات کر کا رکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ بجلی کا اچھا یہ 15 روپے ریٹ کے ساتھ طے کر لیتے اور 200 یونٹ یا 200 یونٹ تک فری کر دیتے تو یہ جو سارے جتنے پیسے ہیں یہ صحت اور ایجوکیشن میں پٹ کر دیتے اور آزاد کشمیر میں تعلیم اور صحت جو ہے وہ مفت کر دی جاتی. تو یہ آزاد کشمیر جو ہے یہاں سے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلاحی ریاست کی طرف چل جاتا. مگر اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ آپ کی نیت بھی ٹھیک, اب وزیر اعظم صاحب کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی, ان کی کابینہ کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی, آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. تو یہ عوام کا کریڈٹ ہے اور انہی کو دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ جی اس میں اور بہتری لائی جا سکتی ہے. اب ایک ایشو ضرور ہوگا, اب ایک ایکشن کمیٹی جو ہے لائے عمل کا اعلان کرے گی. ابھی تو ایکشن کمیٹی نے شکریہ ادا کیا, جیسے اجاز بھائی صاحب اور آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں, اسی طرح ایکشن کمیٹی نے بھی شکریہ ادا کیا. کل جو ہے باقی جو معاہدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے, جو وعدے پورے نہیں ہوئے, ان کے حوالے سے کل ان کے ایک جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا. اچھا بھائی صاحب, ابھی آتے ہیں کہ ایک تو آزاد کشمیر ہے ذرا, جس میں لوگوں کو نئی بل مل گئی اور نئے ٹیرف کے تحت مل گئی 3 روپے یونٹ کے حساب سے, آگے اپ ٹو میرا خیال ہے 15 روپے آخری جو کمرشل جی 10 اور 15 دو ان کے لیے 2 ٹیرف ہیں اور گھریلو صارفین کے لیے 3 ہیں, 3 روپے 5 روپے اور 6 روپے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو سنگین بحران سے دوچار ہے, اور ایک عام شخص جو مزدور طبقہ یا جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کے لیے بس سے باہر ہوگا کہ موجودہ جو نئے پاکستان میں نئی بجلی کی بل آئے ہیں اس میں جو کم سے کم جو فی یونٹ لگا 27 روپے سے شروع کیا انہوں نے. تو ظاہر ہے حالات بے قابو ہیں. آج جو تمام جو تاجر تنظیمیں انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا, تفصیلات کا اظہار کیا کہ اگر یہ حالات اگر حکومت پاکستان نے بجلی کے بل, گیس کے بل اور پٹرول اگرچہ مہنگا کر کے ریاست چلانی ہے تو پھر حکومت کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آزاد کشمیر ہے, پاکستان میں ہے, تو پھر پاکستان میں اب کیا صورتحال بنے گی؟ کبیل صاحب, میں کل پرسوں وہ پاکستان میں نیا ایک ٹیرف جو انہوں نے جاری کیا دیکھ رہا تھا, اس میں جو پچھلے حالیہ دنوں میں کسی دن 3 روپے, کسی دن 5 روپے, بنیادی یونٹ میں, بیسک یونٹ میں. جو مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ پہلے جو 3-4 ٹیرف تھے جو غریب غربا لوگوں پر, پسماندہ لوگوں پر استعمال ہو رہے تھے, انہی میں اضافہ کیا گیا. اوپر والے ٹیرف وہی ہیں, اوپر والے سارے ٹیرف وہی ہیں. آخری یونٹ پہلے بھی کوئی 46-47 روپے 48 روپے پہ جا کر انہوں نے روک دی ہے یہ, لیکن نچلی جو 7 روپے والی تھی وہ 27 روپے کو لے گئے. اب یہ انتہا درجے ظلم ہے اس ملک میں, اور اس کے اوپر آپ دیکھیں ٹیکس پر ٹیکس, کوئی فکس ٹیکس, کوئی انکم ٹیکس, کوئی فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس, کوئی سیل ٹیکس, کوئی جنرل سیل ٹیکس, کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس, کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ٹیکس, کوئی پی ٹی وی ٹیکس, کوئی فلاں ٹیکس. پاکستان میں اتنا خوفناک لاوا ہے کفیل صاحب اس صورتحال کے خلاف کہ یہ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر جو بجلی اور آٹے کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا ہے اور کامیابی ملی ہے, یہ میسج گیا ہے پاکستانی لوگوں کو پنجاب میں, کے پی میں, سندھ میں اور باقی علاقوں میں کہ لاوا ہے, اور اس لاوے میں بلی کے گلے میں گھنٹی مارنے کی دیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلے دنوں کچھ اس بات کی جماعت اسلامی میں مظاہرے کا, جماعت اسلامی نے دھرنے کا اعلان کیا ہوا 27 تاریخ کو, پہلے 12 تاریخ کو تھا, وہ 26 کو کر رہے ہیں, اور بنوں میں حالات خراب ہوئے ہیں اور ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ اپنے بل لے کر باہر آ رہے ہیں اور پورا میڈیا بھرا ہوا ہے. کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. 98 آئی پی پیز کو جس کی لگانے والے لوگ, جس کے سارے مالکان جس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے طاقتور لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پیٹ بھرنے کے لیے, ان کی وہ خرچے پورے کرنے کے لیے, ان کو کیپیسٹی چارج دینے کے لیے ساری قوم کی ستہ ناز کر دی ہے, کمر توڑ کر رکھ دی ہے. اور یہ خوفناک لاوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان بجلی بلوں پر اور اس سے ان چیزوں پر نظر ثانی نہ کی گئی تو پاکستان میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو صورتحال ہمیں بنگلہ دیش کی سڑکوں پر اس وقت نظر آتی ہے, اور یہ کسی کے کنٹرول میں رہے گی. اچھا عمر صاحب, اور یہ بہت حالات خراب ہو رہے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اس ٹائم ایک طرف تو بنگلہ دیش یعنی جو اس خطے میں جس کی معیشت جو تیزی سے ترقی کرنے والوں میں شامل تھی, اور ایک دم وہ احتجاج کی لپیٹ میں آ گیا, اور گزشتہ 1 ہفتے سے بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہرے ہوئے, اور جس کے نتیجہ میں حکومت نے پورے بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ کر کے فوج طلب کر لی ہے. اور آج ابھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا جو میڈیا رپورٹس ہیں بنگلہ دیش سے کہ فوج کو حکم دیا گیا کہ مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مار دیں. اب تک تو 100 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ایک تو پاکستان میں, پھر ہمارے پڑوس بنگلہ دیش میں حالات ہیں, تو کہ بنگلہ دیش سے اپڈیٹ کریں ناظرین کو بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ابھرتی ہوئی معیشت ہے ہمارے اس علاقے میں,
اور جس طرح وہ ترقی کر 15 رہے سال تھے، سے اور جب ہم شیخ حسینہ واجد کی حکومت ہے دنیا بھر میں جب عوامی ہم لیگ باہر کی جاتے ہیں تو جب میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوتا ہے تو فیل ہوتا ہے کہ وہ واقعی ترقی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ان کے جب کمپیریزن کرتے ہیں ان کے روپے کے ساتھ، اپنے روپے کے ساتھ، ان کی معیشت کے ساتھ، اپنی معیشت کے ساتھ، ان کے زر مبادلہ کے ساتھ، اپنے زر مبادلہ کے ساتھ، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش واقعی جو ہے وہ ایک گروئنگ کنٹری کے طور پہ سامنے آ رہا تھا. یہ جو رائے صاحب ہوا، یہ ایک ہائیڈل پروجیکٹ دریا تستہ کے اوپر بنایا جا رہا تھا، تو جو انڈیا سے بنگلہ دیش میں داخل جو ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے، تو یہ جا کے چائنا کے ساتھ $2 ارب کا ایک منصوبہ سائن کرنے کے لیے محترمہ حسینہ واجد صاحبہ جو جن کی حکومت ہے بنگلہ دیش میں، تو وہ گئی. تو پیچھے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کی ڈومینیشن میں ہے. وہاں پہ جو ہے وہ انڈیا کی جو ادارہ داری ہے اس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ 71 سے لے کے ابھی تک انہوں نے وہاں سے جب نکل کیا نہیں تھا سکا وہاں سے بنگلہ اس دیش. طرح نہیں نکل، کچھ اور بھی اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں نہیں نکل سکے. تو انہوں نے اس طرح وہ کیا ہے کہ پیچھے جب وہ گئے تو وہ اسٹوڈنٹس کو باہر نکال دیا، اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے لاکھوں تعداد میں چلے گئے. اب ایشو یہ ہوا رائے صاحب کہ انہیں جو ہے وہ دورہ بھی مختصر کرنا پڑا، اور آ کے حسینہ واجد صاحبہ کو یہ بیان بھی دینا پڑا کہ یہ دریا تستہ کے اوپر جو میں ہائیڈل پروجیکٹ بنانا چاہتی ہوں، اس میں ہم انڈیا کے ساتھ مل کے بنانے میں، ظاہر انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ اتنا بدماشی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ چائنا آ جائے ادھر، دریا ہمارا، پانی ہمارے ادھر جا رہا ہے. تو وہ ان کا ایک موقف تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ آگ لگا دی اور ڈسٹیبلائزیشن کر دی. اس کے پیچھے مودی، اس کی سوچ اور اس کا جو طریقہ کار تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ظاہر کنٹرول میں نہیں رہی چیزیں، اب لوگ باہر آ گئے ہیں. اصل ان کا ایک مطالبہ ہے یکنکاتی کہ 1971 کے جو شہداء ہیں ان کے جو کوٹا مقرر ہے ان کے لیے ملازمتوں میں انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے وڈرا کریں. تو اب بڑی مصیبت کا یہ شکار ہیں کہ مقصد اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو لاکھوں اسٹوڈنٹ باہر آ گئے ہیں، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی. جس طرح انوار الحق صاحب کو اور ان کے ساتھ نہیں جو عمران خان کو چھوڑ کے آگے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی پارٹی میں جائے. اب انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائے. ادھر جاتے ہیں تو انڈیا نہیں چھوڑتا، باہر تو ان کو لے آئے اسٹوڈنٹ کو، تو واپس کیسے جائیں؟ اب واپس جانے سڑکوں پہ تو آگے واپس سے جانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بس ان کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فارورڈ بلاک ہے اس والی صورتحال ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں. تو مقصد اس سے جو ہے وہ بنگلہ دیش کا جو مستقبل ہے وہ اس کی اکانومی کے اوپر، اور مظفر آباد دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے طاقتور اور جو تگڑے ملک ہوتے ہیں جن کے اندر ایک پراپر انفراسٹرکچر ہوتا ہے، پراپر آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے ان ممالک میں. اور یہ جو ممالک ہوتے ہیں جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں تو وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ آپ کو ڈسٹیبلائزیشن کی طرف. ایک منٹ مجھے اس بنگلہ دیش کے اوپر دے دیں. کفیل صاحب، میں نے جو اسٹڈی کیا ہے بنگلہ دیش کا، وہ معاشی مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان پر ہے. بجلی کا وہاں کوئی ایشو نہیں ہے، غلے کی مہنگائی والا کوئی زیادہ اتنا ایشو نہیں ہے. بے روزگاری ہے، بنیادی مسئلہ بے روزگاری ہے. بنیادی طور پر یہ جو اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ مکتی بانی والے جو لوگ ہیں 1971 میں جنہوں نے پاکستان کے خلاف لڑ کر بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی تھی، ان لوگوں کے لیے ملازمتوں میں ایک خاص کوٹا مقرر ہے. اس کوٹے کے خلاف طلباء مظاہرہ کر رہے ہیں. اور پچھلے عرصے میں کوئی 2 مہینے پہلے بنگلہ دیش کی عدالتوں نے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کو معطل کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا معطل کرنا کافی نہیں ہے، اس کو ختم کریں اور میرٹ سسٹم قائم کریں. بنگلہ دیش کے آپ سٹرکچر کو آپ اگر اسٹڈی کریں نا، اس میں صرف ملازمتوں کے لیے انہی لوگوں کا کوٹا نہیں ہے، بہت ساری اور طبقات ہیں جن کے لیے کوٹا ہے. اور یہ سارا ملا جولا کر 80-90% ملازمتیں کوٹے کے تحت چلی جاتی ہیں. پیچھے اوپن میرٹ 10% یا 15% بچا ہے، اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اس بڑی شدت کے ساتھ مظاہرے ہوئے ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں. اور ابھی اطلاع تو یہ ہے کہ کرفیو نافذ کر دیا ہے اور فوج کو دیکھتے ہی گولی ماریں گے. لیکن فوج کتنے لوگوں کو گولی مارے گی؟ 20 کروڑ لوگ ہیں بنگلہ دیش کے. ان 20 کروڑ لوگوں کا میں سے بیشتر لوگوں کا مسئلہ ہے کہ یہ تفاوت جو آپ نے قائم کی ہے اس کو ختم کریں. اور الٹیمیٹلی بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ جو کہ یہ کام کر چکی ہے، لیکن اس نے عارضی معطل کیا تھا. اب حکومت کو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا کہ ملازمتوں میں جو کوٹے ہیں، اور اس کوٹے سے حکمران طبقات، بالخصوص جو حکومت میں جو جماعت ہوتی ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کوٹے کے تحت اپنے لوگوں کو بھی داؤ لگا کر گھسیٹ دیتی ہے. اور اس کے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کے لوگوں کو خاص ٹارگٹ پھر بنایا جا رہا ہے. پہلے وہ پھانسیوں ہوئی تھی، اس میں بھی جماعت اسلامی کے زیادہ تر لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اور الزام بھی لگایا گیا ہے، کہ یہ تحریک جماعت اسلامی کے لوگوں نے اٹھائی ہے. اور جو ان کی نیشنلسٹ پارٹی ہے، وہ جو اپنی خالدہ ضیاء کی، اس کے اوپر بھی الزام ہے. اور بڑی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے پکڑا بھی ہے، گرفتار ہوئے ہیں. اور
شہید بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن میرے اندازے میں یہ روک نہیں پائیں گے اس کو. اور یہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پڑوسی بنگلہ دیش کے جو ممالک ہیں پاکستان سمیت، اثر پڑے گا ان سارے لوگوں کے لیے، سارے ممالک کے لیے ایک میسج اور پیغام ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو انصاف دیں، ظلم زیادتی ختم کریں، قبل اس کے کہ لوگ ان سڑکوں کی پہ ان کو روزگار کے مواقع دیں. اگر نہیں دیں گے تو صورتحال ایک دن آپ کے یا ہاتھ سے پھر اس آزاد طرح نکل کشمیر جائے کی گی. حکومت سے سبق سیکھیں، یا پھر آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو بنگلہ دیش میں لے اچھا ذرا آسانی سے صاحب ابھی حل ہو مت ہے سکتے ہیں. پاکستان پہ، یعنی ایک تو پاکستان کے اس وقت جو سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ نے فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کو حکومت کی اتحادیوں نے نہیں مانا، اور مسلم لیگ نون اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی نظر ثانی کے لیے. پھر کل بھی آج نواز شریف صاحب کے لاہور میں تقریب سے خطاب تھا، وہاں سخت تنقید کی انہوں نے، اور جو سپریم کورٹ سے فوری ریلیف چاہ رہی تھی حکومت، اس کو نہیں ملا، مسلم لوگوں کو ریلیف نہیں ملا. اب جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس پر جو سماعت ہے چھٹی، یعنی ستمبر میں جا کر اس کے اوپر سماعت ہوگی جب چھٹیاں ختم ہوگی. تو یہ جو پاکستان جس طرح پڑ رہا ہے کہ پاکستان بجائے کہ استحکام آنا چاہیے تھا، مہنگائی کنٹرول ہونی چاہیے تھی، لوگوں کو انتخابات کے بعد مسلم لیگ کی حکومت سے، شہباز شریف سے نیت توقع تھی کہ بجائے یہ معاملات حل ہوتے، مہنگائی کنٹرول ہوتی جیسے حالات پاکستان کے، تو پھر یہ الجھ گئے ہیں، پھر سیاست میں الجھ گئے ہیں، آپس میں ٹکراؤ کی پالیسی ہے. تو یہ پھر پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک پیج پہ چلے گئے ہیں، اور عدلیہ جو ہے وہ ایک پیج پہ چلے گی. اور خاص طور پہ جب عدلیہ کے ججز کے کچھ ایسے چیزیں سامنے آئی، ہائی کورٹ والے جو خطوط سامنے آئے، پھر سپریم کورٹ والے، اور پھر جو رویہ تھا یا جس انداز سے عدلیہ کو پریشرائز کیا جا رہا، تو میرا یہ خیال ہے کہ عدلیہ نے وہ اپنے جو ہے وہ اس پریشر سے پوری طرح جو ہے وہ باہر آ گئے ہیں. اور عدلیہ جو ہے بظاہر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور بعض جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ نیچے والی عدالتیں بھی جو ہیں وہ اس پیج پہ دکھائی دیتے ہیں، اور وہ عدلیہ جو ہے آپ کو پتہ جب وکیل ہی جو ہے وہ جج بنتے ہیں تو ایک مزاج اور ہوتا ہے عدلیہ کا یہ جو آزادانہ ہمت ہے، جرأت ہے، یہ تو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سکھائی ہے نا کہ آپ وقت کے حکمران کے خلاف ڈٹ رہے ہیں، آپ آئین قانون میری پر بات کھڑے ہو سن جائیں. رہے نا، حکمران جو ہے وہ اس وقت اور حکمران تھا نا، اس حکمران کے خلاف چیف جسٹس کوئی اور تھا، اس وقت چیف جسٹس کوئی اور تھا، حکمران کوئی اور تھا، میٹھا میٹھا اپ ہوتا ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو ہوتا ہے. دیکھیں نا، وہ تو یہ تو اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سہولت کے لیے ہوتا ہے نا، کہ جس کو جو سہولت ہے اور جس کو جو میسر ہے اس کے اوپر کریں. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں. دوسری یہ بات ہے حکومت بھی مس ہینڈل کر رہی ہے. جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا، آپ آئین اور جمہوریت اور سیٹیں آپ کی تھی نہیں، مخصوص نشستیں نہیں تھی، آپ کی تھی نہیں نشستیں نا، یا تو آپ تو اس کے اوپر پھر کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ ہٹ درمی کرنا اور اس طرح کرنا، پھر پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں کرنا. ایسے موقع پہ جب 13 ججز نے اسے باقاعدہ ایک جماعت کے طور پہ تسلیم کہا اور لکھ دیا کہ تھی بھی اور ہے بھی اور رہے گی بھی، تو رہے گی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کریں گے تب بھی وہ ہو جائے گا. تو ابھی یہ صورتحال ہے کہ یہ جب عدلیہ کی چھٹیاں ہو گئی تو ووکیشنل ججز کے ساتھ کام چلایا جاتا ہے ہر جگہ پہ، صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں اس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. تو یہ انہیں میرا خیال ہے کہ خود ہی ان کی جو ہے وہ ٹیم جو تھی، آئینی جو قانونی ٹیم تھی، اسے اس بات کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے تھا کہ یہ سماعت جو ہے ملتوی ہوگی اور سپٹمبر میں جائے گی. دیکھیں ججز چھٹیاں کر کے آپ کے ایک فیصلہ، آپ آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین نہ رکھیں، آپ ججز کی بات نہ سنیں، آپ ججز کو دھمکیاں دیں، آپ ان کی ویڈیوز بنائیں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، اور اس کے بعد یہ تصور کریں کہ وہ چھٹیوں میں گھر سے آ کے آپ کے حق میں جو ہے وہ آپ کی نظر ثانی کی پیلے سنیں گے. تو ایسے بھی نہیں ہوتا. تالی رائے سب دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض ایشوز کے اوپر جو ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، ویسے تو عدلیہ جو ہے اس کا مقصد اس نے تو آئین قانون دیکھنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ججز کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی کو بہت نیشنل انٹرسٹ ہے، کوئی اس طرح کے دہشت گرد جو ہیں ان کے بارے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو چھوٹا موٹا جو ہے وہ کسی جگہ پہ ریلیف دیا جا سکتا ہو. اس طرح کی سوچ کے ساتھ یا کوئی نیشنل ایشو جس سے متاثر ہونے کا بات ہو پھر بھی بات ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ ججز کے گھروں میں آپ کیمرے لگا دیں، ججز کو آپ خط لکھیں، ان کے خاندانوں کو تھریٹ کریں، ان کے عزیز و اقارب کو اٹھا لیں، اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ جی وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، پھر وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ مس ہینڈل ہو گیا، اور مسلم لیگ نون جو ہے رائے صاحب وہ بڑی ہی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے اس وقت. مسلم لیگ نون جو ہے وہ کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو نواز شریف صاحب سے ہاتھ اٹھا کے عمران خان کے اوپر رکھ دیتی ہے، جب عمران خان سے ہاتھ اٹھا کے مولانا فضل الرحمان کے اوپر رکھ دیتی ہے، مولانا فضل الرحمان سے اٹھا کے جناب والا یعنی انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، تو انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے ان کا مستقبل جو ہے تاریخ بھائی صاحب اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنے حکومتی اتحادیوں کو مشاورت کرتے، پھر ایون جو اپوزیشن ہے پھر وہ یعنی ان کو فیصلوں کو تسلیم کرتے، پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو انگیج کر کے مذاکرات میں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں استحکام آتا. شہباز شریف کو پتہ ہے کہ کس مشکل معاشی حالات سے پاکستان گزر ہے، تو بجائے کہ اس ایشوز پہ آئیں، بجائے کہ عوام کو ریلیف دیں، بجائے مسائل کا حل کرنے کی حکومت پھر لڑائی پہ اتر آئی ہے عدلیہ کے ساتھ. دوبارہ ہم نہیں مانیں گے، ہم یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں مانیں گے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس یعنی جو مسلم لیگ نون کی یا حکومت کی جو روش ہے یہ پاکستان کس طرف لے جائے گی؟ بالکل، یہ پاکستان کو تو خیر کفیل صاحب انہوں نے تو جس سٹیج پر پہنچا دیا. الگ بات ہے نون لیگ خود بہت ہی ڈیمیجنگ صورتحال میں ہے اور اپنی پارٹی کو ایسی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے کہ ان کا کوئی کل آنے والا مجھے نظر نہیں آتا. بیانیہ نہیں دے سکے، کوئی بیانیہ، حکومت کے 100 دن سے اوپر ہو گئے اور ابھی تک. لیکن پوری پاکستانی قوم کو جو کہ پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، چینی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی نے جتن کیے، ساری عدالتوں میں درخواستیں دی، ان کی درخواستیں کسی نے قبول نہیں کی. حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں اس کیس میں جا کر فریق بنے کے درخواست دی، نہیں مانا سپریم کورٹ نے. اور اس کیس میں چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس بھی خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا حق ہے، یعنی پی ٹی آئی کی سیٹیں. اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک مظلوم کو گھر سے بلا کر انصاف دے دیا ہے اور یہ کہتے ہیں ٹیکنیکل سے مانگا نہیں ہے. کس سٹیج پر نہیں مانگا، کس فورم پر نہیں مانگا، ہر جگہ وہ مانگتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو خوش دلی کے ساتھ یہ جو پی ٹی آئی کا حق تھا اس کو قبول کرنا چاہیے تھا. اس طرح کا رد عمل اپنی یہ جو جعلی طریقے سے فارم 45 کے تحت جو لوگ انہوں نے جتوائے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اگر 5-10 سیٹوں کا فیصلہ خلاف آ جاتا تو یہ رد عمل دیتے تو بات بھی سمجھ آتی. اس سے تو صورتحال ان کے خلاف ہو گئی ہے اور اب لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں جی کہ وہ خواجہ آصف صاحب بھی کل کہہ رہے تھے جی کہ ملک میں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی ایک خاص لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، آئینی بریک ڈاؤن ٹائپ، جس طرح کو کوئی چیز ہو رہی ہے. آئینی اقدام ہونے کو جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کفیل صاحب، مجھے بتائیں پاکستان دنیا بھر میں اپنے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے اور دنیا بھر کے ممالک اس کو یہ ٹارگٹ دے رہے ہیں، اس پر شرط رکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں امن و امان اور سیاسی استحکام لے آئیں. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام تب آئے گا کہ آپ جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو بٹھائیں، عمران خان سمیت، پی ٹی آئی سمیت، سیاسی استحکام آئے گا. آپ کہتے ہیں ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی، تو ایمرجنسی لگ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے لیے تو 2 سال سے ایمرجنسی ہے. تو یہ جو دو لوگ اس وقت 2 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اگر گھر چلی جائیں گی تو یہ تو اور امن و امان، اور حالات خراب ہو جائیں گے، اور عدم استحکام پیدا ہو جائے گا. تو ملک کو کون پیسے دے گا؟ کوئی ایمرجنسی لگے گی نہیں، کوئی صورتحال نہیں پیدا ہوگی. یہ ڈراوا پیدا کر رہے ہیں سارا. اور پہلے عدالتیں یہی عدالتیں ہیں، انہی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو لندن بیٹھے ہوئے ضمانت دی. اس وقت ان کو یاد نہیں تھا. انہی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کے لیے وہ ایئرپورٹ کے اوپر بندے بھیجی، وہاں جا کر انگوٹھا لگوائیں اور ان کو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ڈکلیئر یعنی سزا یافتہ شخص کو انہوں نے عدالت کے سامنے پیش کرنے کے بجائے گھر میں بٹھا کر سہولت دی. اس وقت تو یہ عدالتیں ٹھیک تھیں. آج جب انہوں نے فیصلہ دیا ہے جس پارٹی کے خلاف آپ پورے ملک میں پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے ان کے لیے پورا ملک جیل بنا ہوا ہے، پی ٹی آئی والوں کے تو جیل ہی ہے نظارہ ہے. ان کے نزدیک کیا ہے؟ ایمرجنسی لگ جائے، کوئی اور حالات خراب ہو جائیں، ان کے لیے تو ویسے ہی صورتحال پیدا ہوئی ہے ساری. پی ٹی آئی پہ تو پابندی ہے، انہوں نے تو غیر الیکشن اسمبل کا الیکشن لڑا ہے. یہ تو سارا کچھ ان کے خلاف جائے گا جو کہہ رہے ہیں، جو ڈراوے دھمکا دے رہے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ نون لیگ سے توقعات تھی لوگوں کو. نواز شریف کا اور شہباز شریف صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، لوگ توقع کرتے تھے کہ ان کے دوران معاشی بہتری آئے گی، کچھ موومنٹ بنے گی، پاکستان میں بزنس کاروبار شروع ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ سارے کام چھوڑ کر روزانہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے مہنگائی مسلط کر رہے ہیں. کبھی بجلی کا بل اوپر، کبھی بجلی بلات، کبھی ٹیکسز، کبھی یہ پیٹرول اور تیل کی قیمتیں، اور یعنی کہیں کوئی کل سیدھی نظر نہیں آ رہی. اور پیپل پارٹی دور سے ہو کر چند آئینی پوسٹ سے بٹھا کر اپنے پاس رکھ کر تماشا دیکھ رہی ہے. اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ وہی ہونے جا رہا ہے، وہی خطرہ ہے اس بات کا کہ پاکستانی سڑکوں پر وہ صورتحال پیدا نہ ہو جائے جو بنگلہ دیش میں بہت شکریہ عمر صاحب آپ کو اور ابے صاحب. شکریہ. ناظرین، اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ظاہر پوری قوم کو تشویش ہے، پوری دنیا میں جو یعنی پاکستانی ہیں وہ یعنی سب کو جو تشویش ہے
کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد جو توقع کی جا رہی تھی کہ استحکام آئے گا، نئی حکومت مسائل حل کرنے کی طرف آگے بڑھے گی، تو بجائے پاکستان کے مسائل حل ہونے کے پاکستان مسائل کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا، وزیر اعظم صاحب کو، مسلم نون کی قیادت کو چاہیے تھا کہ وہ مذاکرات پہ آتا، سیاسی مفاہمت کی طرف آتے، بجائے سیاسی مفاہمت کے معاملات میں آگے بڑھنے کے، سیاسی استحکام لانے کے یہ حکومت پھر ٹکراؤ کی پالیسی پہ چل پڑی ہے، عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی چل رہی ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی چل رہی ہے۔ یہ معاملات کسی طور پہ نہ تو پاکستان حکومت کے مفاد میں ہیں، نہ ریاست پاکستان کے مفاد میں ہیں، اور بالخصوص جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، جو کشمیر کے لوگ ہیں، مقبوضہ کشمیر ہے، گلگت بلتستان، پوری جو ریاست جموں کشمیر ہے، ہم جو متنازع کشمیر ہے، ہماری نظریں سب کی پاکستان کی طرف ہے کہ پاکستان میں استحکام آئے گا تو مسئلہ کشمیر میں پیش رفت ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے پاکستان کی جو قیادت ہے، پاکستان کی حکومت ہے، وہ جو حالات کی جو سنگین صورتحال اس کا ادراک کرے اور معذرہ اس سے اجتناب کرے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔